ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر واحد ہارون کے ساتھ ذیابطیس اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ذیابطیس کے بارے میں، آپ نے وجوہات کا تذکرہ کیا تھا. ایک دفعہ جب بیماری سامنے آ جاتی ہے یا اس کی علامات پیدا ہونے لگتی ہیں تو تشخیص کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور میرے خیال سے علاج میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دی جاتی ہے، کیونکہ اگر تشخیص صحیح نہ ہو تو کوئی بھی علاج کارآمد نہیں ہوتا. بالکل. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذیابطیس کی تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذیابطیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ بنیادی بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں خالی پیٹ شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کر اسے لیبل کرنا ہوتا ہے. پھر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کا شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ بنیادی ٹیسٹ ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اسیس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 90 ڈیز گزشتہ 90 دن کا جو شوگر ہے اس کا سٹیٹس بتاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں HbA1c، ہیموگلوبن A1c کمپلیٹ اس کا نیم ہے. اس سے ہمیں اس کا پورا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے. تو ان 3 ریڈنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروسیڈ کرتے ہیں آگے اس کے ٹریٹمنٹ کو. ایک دفعہ جب ذیابطیس کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے، اور کیا اقسام کی بنیاد پر علاج کا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ اس میں ہم انسولین استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انسولین سیکریٹنگ سیلز جو ہیں وہ برن آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں. ٹیبلٹ کا بھی کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کھانے سے پہلے لازمی لینا ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہوتی ہیں. اور اب کچھ ایسی دوائیں بھی آ گئی ہیں جن کا کھانے سے تعلق نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت لے لیں تو وہ اس کا اثر برقرار رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں ٹائپ 2 میں جس میں ہم لازماً اس شخص کو انسولین پہ رکھتے ہیں. جیسے اگر وہ کسی قسم کی سرجری سے گزر رہے ہوں تو اس میں ہم ان کو انسولین پہ رکھتے ہیں. یہ عارضی طور پہ رکھا جاتا ہے؟ یہ عارضی طور پہ رکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا ان کنٹرولڈ جا رہا ہے، ٹیبلٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پینکریاز میں جو ذخائر ہیں انسولین کے وہ اب بتدریج ختم ہو رہے ہیں، تو اب انہیں انسولین استعمال کرنا ہوگی. اور جو تیسری ٹائپ ہے گیسٹیشنل، اس میں تو ہم تھرو آؤٹ پورے ٹرم میں ہم استعمال کرتے ہیں انسولین، تاکہ جو ہے گلوکوز کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، غذا کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان کا اور ورزش کا کتنا عمل دخل ہے علاج کے اندر؟ اب جو نئی کنسنسس سامنے آ رہی ہیں اس میں ہم جو ہے یوزلی 3 ضروری کام پیشنٹ کو ضرور کونسل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ دوا وہ وقت پہ لیں، دوسرا کھانا جو وقت پر کھائیں وہ، اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش جیسے بھی ان کا جو کنسلٹنٹ ہے، جو بھی جس سے وہ کنسلٹ کر رہے ہیں، وہ جیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں ویسے اس کو جاری رکھیں. اس سے ہمیں ورزش سے 3 چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں. ایک تو اگر آپ گلائسیمک کنٹرول جو ہے وہ آپ کا اچھا ہو جاتا ہے. نمبر 2 بلڈ پریشر پہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. نمبر 3 جو ہمارے جسم میں چکنائی کی مختلف قسمیں ہیں ان کو بھی کم کرنے میں ورزش جو ہے وہ اہم رول ادا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ان مریضوں میں ایک دفعہ جب علاج کی ابتدا کر دی جاتی ہے تو خصوصی توجہ اس پر بھی دی جاتی ہے کہ وہ مریض جو دن میں 3 ٹائم ہوتے ہیں کھانے کے، ان پہ پابندی سے اپنا کھانا کھائیں، تاکہ کہیں ایسا کوئی موقع نہ آئے جہاں پر شوگر کے لیولز کم ہو جائیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان کے روزوں میں جی آپ صبح سحری کرتے ہیں اور افطاری، اور اس کے درمیان کا وقت ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کچھ بھی نہیں لے رہے ہوتے. جی ہاں. تو اگر روزے رکھنا چاہیں وہ مریض جو کہ ذیابطیس کا شکار ہیں، تو ان میں سے کون کون سے ایسے مریض ہیں جو بنا کسی مشکل کے اپنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں 3 گروپس میں. سب سے پہلے میں بات کروں گا وہ مریض جو روزہ رکھ سکتے ہیں. ایک تو ان کا جو ہے وہ ڈائٹ شیڈیول بہت اچھا ہونا چاہیے، کھانے کا وقت مقرر ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان کا پچھلے 3 مہینے سے جو شوگر ہے وہ کنٹرول آ رہی ہو، اگر زیادہ بھی ہو تو اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس پہ ہم نوٹ کر سکیں اسے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایسے مولیکیولز یا ایسی دوائیں استعمال کر رہے ہوں جو ہائپوگلائسیمیا نہ کرتے ہوں. تو یہ ایک سیف گروپ ہے جو آ کر ہم سے کنسلٹ کریں تو ہم ان کا جو ہے جو ڈائٹ کا جو ہے سارا پیٹرن چینج کر کے اور اس لحاظ سے ان کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں میں بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی لوگ رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معالج کو کم از کم 4 سے 6 ہفتے پہلے
جا کر رابطہ رکھیں تاکہ وہ ان کے سارے متعلقہ ٹیسٹ اور متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ دیکھ سکیں. دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جس میں ان کا شوگر لیول کنٹرول تو ہے لیکن ان کی جو ہے وہ کمبائن تھراپی چل رہی ہے. یا تو وہ انسولن کے ساتھ دوائیں لے رہے ہیں یا پھر 2 مختلف مالیکیولز استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو سیف مالیکیولز پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے. دا ریزن بینگ کہ وہ ابھی رمضان میں روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ایٹ لیسٹ 4 to 6 ویکس بیفور رمضان جو ہے اپنی اسیسمنٹ کے لیے اپنے معالج کے پاس جانا ہوتا ہے. جی. تیسرا جو گروپ ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے روزے کی ممانعت ہے اور یہ ممانعت جو ہے وہ کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جو بہت سے ہمارے جو ہمارے جو دینی علماء ہیں ان کی طرف سے اس کے بارے میں ماہرانہ رائے بھی موجود ہے. اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو پچھلے 3 مہینوں میں ہائپوگلائسیمیا کا ایونٹ ہوا ہو یا پچھلے 3 مہینے کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار رہے ہوں یا پھر وہ کام ایسا کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ مشقت ہے, مزدوری ہے جیسے, تو ایسے لوگوں کو جو ہے ہم منع کرتے ہیں. یا پھر ایسے لوگ جو کہ آل آف سڈن آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ ڈے سے روزہ رکھنا ہے, تو چونکہ ان کو ہم نے تیار نہیں کیا ہوتا تو ایسے لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا 4 سے 6 ہفتے پہلے اکثر و بیشتر علاج کے دوران یہ بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ اپنے شوگر لیولز چیک کرتے رہیں. جی ہاں. کنٹرول کس طرح کا ہونا چاہیے شوگر کے اوپر؟ ایک تو آگے آنے والی پیچیدگیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے, اور دوسرا خاص کر رمضان سے پہلے جو کنٹرول ہے وہ کتنا اچھا ہونا چاہیے؟ رمضان کے لیے جو کنٹرول میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہیموگلوبن A1C, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ 6 to 6.5 کے درمیان رہے تو بہت اچھا کنٹرول ہے. جی. فاسٹنگ ان کی جو ہے وہ 80 to 110 80 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ٹو 110 کے قریب ہو تو یہ بہت بیسٹ کنٹرول میں آتا ہے. رینڈم جو ہے ان کا 100 to 140 یا سم ٹائمز 160 بھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ کنٹرول ہے. اس میں ہم اسٹریٹ اوے ان کا رمضان کے حوالے سے ٹریٹمنٹ ریجم جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر آسانی سے کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا جاؤں کہ صرف ایک ہی وزٹ پہ وہ تکیہ نہ کریں, بلکہ میں اکثر مریضوں کو یہ ضرور مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ڈیورنگ رمضان جو ہے کم از کم ہر عشرے کے بعد اپنا اسیسمنٹ ضرور کریں کہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں یا نہیں. اچھا صاحب, اسی طرح سے اگر بات کی جائے ہائپوگلائسیمیا کی, جیسے آپ نے بتایا کہ ذیابطیس کے مریضوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے شوگر لیولز ہائی ہو رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. اسی طرح سے شوگر لیولز کی خاص میعاد ہے جس پر ان کو رہنا چاہیے, ایک عام انسان میں بھی وہ مینٹین ہوتے ہیں. ان سے کم ہو جائے تو اس چیز کو خطرناک سمجھا جاتا ہے. کون سا معاملہ زیادہ خطرناک ہے, شوگر کا ہائی ہونا یا کم ہو جانا؟ شوگر کا ہائی ہونا اور کم ہونے میں اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کا کم ہونا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جس کو ہمیں فوراً سے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور جو شوگر کا زیادہ ہونا ہے خطرناک وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اچھے طریقے سے. لیکن اس میں جو ہائپوگلائسیمیا کی بات ہے اس میں آپ کا جو شوگر لیول کم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شوگر کی جو کمی ہے خون میں وہ بہت سے اعضاء میں, آرگنز میں کچھ نقصانات بھی کر رہی ہوتی ہے, تو جس کو جو کہ ان ریپیریبل ہوتے ہیں, اس لیے اس میں ٹائم فیکٹر بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان مریضوں کی جو کہ ادویات پر ہیں, ایسی ادویات پر جیسے کہ بنیاد پر ہائپوگلائسیمیا ہونے کے امکانات ہو, یا وہ لوگ جو کہ انسولن لیتے ہوں, ان کے اندر کیا دواؤں کے روٹین کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے روزہ رکھنے سے پہلے؟ کیونکہ عموماً جو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں وہ دن میں 3 ٹائم کھانے کے آس پاس ہوتی ہیں, تو کیونکہ ایک ٹائم کا وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے اور اس دوران وہ دوا بھی نہیں لیں گے. لیکن کیا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے؟ یہ اس میں جو سیکھنے کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو دوائیں وہ استعمال کر رہے ہیں نہ صرف ان کا پیٹرن چینج کرنا ہوتا ہے بلکہ ہمیں انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ڈائٹ پیٹرن بھی چینج کرنا ہوتا ہے. ہم افطار سے لے کر سحر تک کا جو ٹائم ہے اس میں ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, وقفے سے کچھ کھاتے رہیں, اور جتنے بھی مارننگ کا ڈوز ہوتا ہے اس کو اگر اس میں ایسے مالیکولز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جو کہ ہائپوگلائسیمیا کرتے ہیں تو پھر صرف ان کی مقدار کو کچھ کم کر کے اور ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جیسے ایک رف فارمولا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل ان کی دوا کا جو ریجم ہے اس میں سے 1/3 ہم سحر میں کر دیتے ہیں اور 2/3 جو ہے
وہ افطار میں کر دیتے ہیں تاکہ کیونکہ وہ افطار کے بعد انہوں نے کھاتے رہنا ہے تو بالکل اس حساب سے وہ ریگولیٹ بہتر ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا مالیکول وہ یوز کریں جس سے ہائپوگلائسیمیا ہونے کے چانسز ہیں تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں سحری کے ٹائم میں تاکہ ان کو ڈیورنگ دا فاسٹنگ اسٹیٹس ان کو ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. اور اس کے ساتھ انسولین کے حوالے سے خاص طور پر میں ضرور اس پہ ایمفسائز کروں گا کہ مریض جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ٹیپرنگ اپنی رکھے انسولین انجیکشن کے لیے, کیونکہ ٹائم ڈیوریشن اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ذیابطیس اور رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.